السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دوستو، ہوا یہ ہے، خبر آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ غزہ میں امن لانے کے لیے ایک بہت بڑا پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ یہ جو حال ہی میں ملاقاتیں ہوئیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ، ترکی کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر اعظم، دیگر عرب ممالک کے لوگ موجود تھے، امریکہ میں ملاقاتیں ہوئیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی ایک پلان ہے جو کہ اس کو غزہ پیس پلان کہا گیا ہے، وہ سامنے آ چکا ہوا ہے۔ غزہ میں اب امن ہوگا ایسا کہا جا رہا ہے، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نے بھی، بنجامن نیتن یاہو نے بھی، جو کہ ظالموں کا بادشاہ ہے، اس ظالم انسان نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے، ٹرمپ نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پیس ایگریمنٹ کے اوپر بھارت نے بھی سہمتی اپنی دی ہے، نریندر مودی صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ بھی آ چکا ہوا ہے اس کے اوپر۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان نے اس پہ نہ صرف سہمتی دی ہے بلکہ اس کو سپورٹ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے، اور یہ اعلان خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک تقریر میں کیا۔ میں تقریر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس میں 2 لوگوں کا نام لیا گیا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف پرائم منسٹر کا ایگری ہونا کافی نہیں ہے، وہاں پہ باقی لوگوں کا ایگری ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تب جا کے، کیونکہ پرائم منسٹر ہمارا اپنے آپ سے تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ تو بات واضح، یہ تو بات طے۔ تو خیر، ان کا ایگری ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کے علاوہ بھی نام لیے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ 20 نکاتی جو امن کا ایک نقشہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اب ساؤتھ ایشیا انڈیکس نامی اخبار کہتا ہے کہ پاکستان ہیز اناؤنسڈ اٹس سپورٹ فار US پریزیڈنٹ ٹرمپ پلان فار اینڈنگ دا وار ان غزہ۔ اس کے کی پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں گا آگے چل کے، لیکن اس کے 20 نکات میں ہے کیا وہ آپ جان لیجئے ناظرین۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے دوستو، اس پیس پلان پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، اس کی تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ پوائنٹس رکھنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ امن کا جو ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یہ جو پلان ایک ترتیب دیا گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جناب، میں آپ کے سامنے یہ نکات رکھنے جا رہا ہوں اور جلدی جلدی پڑھ دوں گا، کچھ کوشش کروں گا آپ کے سامنے بھی اگر لکھے ہوئے آ سکیں تو آ جائیں۔ نہیں جناب، ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ تنازع ختم کرنے کا جامع منصوبہ، اب یہ اسی کا ہے، ٹھیک ہے، سنیے گا۔ غزہ کو ایک غیر انتہا پسند دہشت گردی سے پاک خطہ بنایا جائے گا جو اپنے ہمسایوں کے لیے کسی خطرے کا باعث نہ ہوگا۔ یعنی یہ بات تسلیم کی گئی کہ غزہ کے اندر جو حماس تھی وہ فریڈم فائٹرز نہیں تھے، آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ وہ دہشت گرد تھے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے پہلے پوائنٹ کے اندر ہی، سن لیجئے، غور کیجئے گا، آگے بڑھیے۔ نمبر 2، غزہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا تاکہ وہاں کے عوام کو فائدہ پہنچے جنہوں نے بہت زیادہ دکھ اور مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ یہ انگریزی میں آپ کو اردو ترجمہ آپ کو میں سنوا رہا ہوں۔ نمبر 3، اگر دونوں فریق اس تجویز کو قبول کرتے ہیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلی فوج متعین لکیر تک یعنی بارڈر تک پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ غیر غمالیوں کی رہائی کی تیاری ہو سکے۔ اس دوران تمام فوجی کارروائیاں بشمول فضائی اور توپ خانے کی بمباری معطل رہیں گی اور محاذی خطوط جمی رہیں گی، یعنی منجمد رہیں گی جب تک مکمل مرحلہ وار انخلا کے حالات پیدا نہیں ہوتے۔ نمبر 4، اسرائیل کے عوامی طور پر اس معاہدے کو قبول کرنے کے 72 گھنٹے کے اندر اندر تمام یرغمالی زندہ اور جاں بحق واپس کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل 250 عمر قید کے قیدیوں کے ساتھ ساتھ 1700 غزہ کے قیدیوں کو بھی رہا کرے گا جنہیں 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیا گیا تھا، جن میں تمام خواتین اور بچے شامل ہوں گے۔ یعنی یہ بات وہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے خواتین کو بھی گرفتار کیا تھا اور بچوں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ ہر اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے میں اسرائیل 15 غزہ کے جاں بحق افراد کی لاشیں واپس کرے گا۔ نمبر 6، جب تمام یرغمالی واپس کر دیے جائیں گے تو ایسے حماس اراکین کو عام معافی دی جائے گی جو پرامن بقائے باہمی کے لیے پرعزم ہوں گے اور اپنے ہتھیار چھوڑنے پر تیار ہوں گے۔ جو حماس اراکین غزہ چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں محفوظ رستہ فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 7، اس معاہدے کے قبول ہوتے ہی فوری طور پر غزہ پٹی میں مکمل امداد بھیجی جائے گی۔ امداد کی مقدار کم از کم 19 جنوری 2025 کے معاہدے میں شامل انسانی ہمدردی امداد کے برابر ہوگی، جس میں بنیادی ڈھانچے، پانی، بجلی، نکاسی آب، اسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی اور ملبہ ہٹانے اور سڑکیں کھولنے کے آلات کی فراہمی شامل ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 8، غزہ میں امداد کی تقسیم کا عمل دونوں فریقین کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیوں
ریڈ کریسنٹ اور دیگر غیر جانبدار عالمی اداروں کے ذریعے کیا جائے گا۔ نمبر 9، غزہ کو عارضی طور پر ایک تکنیکی غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی کے تحت چلایا جائے گا، یعنی جو حماس ہے وہ اپنا کنٹرول چھوڑ دے گی غزہ سے، ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی وہاں پہ۔ یہ کمیٹی ماہر فلسطینیوں اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ہوگی اور اس پر نگرانی ایک نئے عالمی عبوری ادارے بورڈ آف پیس کی ہوگی، جس کی صدارت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک بورڈ بیٹھے گا جو حکومت کرے گا غزہ پہ، اس کا صدر ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب آپ سن لیجئے کہ اصل حکومت کس کی ہونے جا رہی ہے غزہ پر، سنیے آگے۔ اور دیگر عالمی رہنماؤں بشمول، اب سنیے گا، سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو شامل کیا جائے گا۔ ٹونی بلیئر، جس کو بچر آف عراق کا، جس نے صدام حسین پر حملہ کیا تھا، جس نے عراق پر 2003 میں حملہ کیا تھا۔ 2003 میں جو عراق پر حملہ ہوا تھا وہ خالی امریکہ نے نہیں کیا تھا، یہ ٹونی بلیئر کے اکسانے پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا اور برٹش فورسز اس میں شامل تھیں۔ دوستو، یہ آدمی غزہ کا پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے بیسیکلی، ٹونی بلیئر۔ یہ ادارہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈنگ اور فریم ورک تیار کرے گا جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی اپنی اصلاحی منصوبہ بندی مکمل کر کے محفوظ طور پر کنٹرول سنبھالنے کے قابل نہ ہو جائے۔ ٹرمپ کا معاشی ترقیاتی منصوبہ تیار کیا جائے گا تاکہ غزہ کو از سر نو تعمیر اور متحرک کیا جا سکے۔ اس کے لیے ماہرین کا ایک پینل بنایا جائے گا جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں جدید اور کامیاب شہروں کی تعمیر میں کردار ادا کیا۔ بین الاقوامی تجاویز اور سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ ایک خصوصی اقتصادی زون قائم کیا جائے گا جس کے لیے شرکاء ممالک کے ساتھ ترجیحی ٹیرف اور رسائی کی شرطیں طے کی جا سکیں۔ کسی کو غزہ زبردستی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ جانا چاہیں وہ آزاد ہوں گے اور جو واپسی کا راستہ اختیار کرنا چاہیں ان کو آزادی ہوگی، مگر زیادہ تر لوگوں کو غزہ میں رہنے کی ترغیب دی جائے گی تاکہ وہ ایک بہتر غزہ کی تعمیر میں شامل ہو سکیں۔ حماس اور دیگر دھڑے کے کسی بھی طور پر غزہ کی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ تمام عسکری اور دہشت گرد انفراسٹرکچر بشمول سرنگیں اور اسلحہ سازی کی فیکٹریاں تباہ کر دی جائیں گی اور دوبارہ نہیں بنائی جائیں گی۔ غزہ کی غیر فوجی حیثیت کو آزاد نگرانوں کی نگرانی میں نافذ کیا جائے گا۔ علاقائی شراکت دار ضمانت دیں گے، یعنی مختلف ممالک، عرب ممالک یہ گارنٹی دیں گے کہ حماس اور دیگر دھڑے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں اور نیا غزہ اپنے پڑوسیوں یا اپنی عوام کے لیے کسی خطرے کا باعث نہ ہو۔ امریکہ عرب اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایک عارضی بین الاقوامی استحکام فورس، جس کو ISF کا نام دیا گیا ہے، قائم کرے گا جو فوری طور پر غزہ میں تعینات ہوگی۔ یہ فورس منتخب فلسطینی پولیس فورس کو تربیت اور مدد فراہم کرے گی اور اردن اور مصر سے مشاورت کرے گی۔ یہ فورس اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر، سنیے، اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر سرحدی علاقوں کی حفاظت میں تعاون کرے گی اور سامان کے محفوظ بہاؤ کو یقینی بنائے گی۔ اسرائیل غزہ پر قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا۔ جیسے ہی ISF کنٹرول اور استحکام قائم کرے گا، اسرائیلی فوج مرحلہ وار غزہ سے نکلے گی اور آخر کار مکمل انخلا ہوگا۔ صرف ایک حفاظتی حصار کے ارد گرد اسرائیلی موجودگی برقرار رہے گی جب تک غزہ مکمل طور پر محفوظ نہ ہو جائے۔ اگر حماس اس تجویز کو مسترد یا تاخیر کرے گا تو یہ منصوبہ بشمول امداد ان علاقوں میں آگے بڑھایا جائے گا جو اسرائیلی فوج سے ISF کے حوالے کیے جائیں گے۔ ایک بین المذاہب مکالمہ عمل یعنی انٹرفیتھ ڈائلاگ قائم کیا جائے گا تاکہ رواداری اور پرامن بقائے باہمی کی اقدار کو فروغ دیا جائے۔ 19، جب غزہ کی تعمیر نو آگے بڑھے گی اور فلسطینی اتھارٹی کی اصلاحی منصوبہ بندی مخلصانہ طور پر نافذ ہو جائے گی تو بالآخر فلسطینی عوام کی خود مختاری اور ریاست کے لیے ایک معتبر رستہ کھل سکتا ہے۔ کھلے گا نہیں، کھل سکتا۔ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات قائم کرے گا تاکہ پرامن اور خوشحال بقائے باہمی کے لیے ایک سیاسی افق طے کیا جا سکے۔ دوستو، یہ ہے بیسیکلی ٹرمپ کا پلان۔ اب اس ٹرمپ کے پلان نے پاکستان نے حامی بھری ہے۔ ذرا سنیے ٹرمپ کیا کہتے ہیں۔ Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this. اچھا، اب اس میں آپ کو لبے لبا بتا رہا ہوں۔ دیکھو، فلسطینی اتھارٹی جو ہے نا وہ بیسیکلی ختم ہو جائے گی، جو اس وقت آپ کا اللہ بھلا کرے ویسٹ بینک میں آپ کو نظر آتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔
کی پوائنٹس بتا دیتا ہوں. حماس ٹو بی ڈس آرمڈ, حماس سے اسلحہ لے لیا جائے گا. ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ انسٹال کی جائے گی غزہ میں, جس کا صدر ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم ہوگا ٹونی بلیئر. پیس آرمی آف مسلم نیشنز, مسلمان ممالک اپنی ایک چھوٹی سی آرمی بنائیں گے جو غزہ میں ٹھہرے گی. اچھا, ایمنیسٹی فار حماس ممبرز, حماس کے جتنے بھی اراکین مجاہدین تھے ان کو ایک ایمنیسٹی دی جائے گی, یعنی ان کو یہ معافی دی جائے گی کہ وہ اگر رہنا چاہیں تو ہتھیار ڈال کے رہ سکتے ہیں یا پھر وطن چھوڑ کے جا سکتے ہیں, انہیں کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا. اسرائیل غزہ سے انخلا کرے گا. غزہ اور ویسٹ بینک کو, مغربی کنارے کو ری بلڈ کیا جائے گا. عرب کنٹری, اس عرب ممالک جو ہیں وہ اس پورے پلان کے لیے پیسہ دیں گے. پیسہ یہ لوگ نہیں خرچ رہے, عرب ممالک خرچیں گے, اور پاکستان اس میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. اچھا, اب اس کے بعد میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا تو نہیں سکتا, لیکن یہ میرے ٹویٹر پہ موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جن پوائنٹس کو ہم نے تسلیم کیا ہے اس بارے اسرائیلی وزیراعظم کہہ رہے ہیں, یعنی پاکستان نے جن پوائنٹس کو تسلیم کر لیا ہے, پوری دنیا نے کر لیا تسلیم ان پوائنٹس کو, اس کے بارے میں بینجامن نیتن یاہو کہتا ہے کہ انہوں نے فلسطین کو تسلیم نہیں کیا. ہم فلسطین کو تسلیم ہی نہیں کر رہے. اسرائیلی فورسز غزہ میں ہی موجود رہیں گی, امریکی صدر اس میں ہمارے ساتھ ہیں. یعنی دنیا کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے, اصل میں کچھ اور ہوگا, اور پاکستان نے اس میں حامی بھر رہی ہے. اب پاکستان یا تو اس میں شامل ہے یا پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. دوستو, اب آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس سن لیے ہیں, میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں. میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ پلیز آپ لوگ خود بتائیے گا کہ کیا یہ پوائنٹس ٹھیک ہیں, کیا یہ جسٹیفائڈ ہیں. میں اپنی رائے ابھی نہیں دوں گا, میں اپنی رائے اگلی ویڈیو میں دوں گا. آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا سہمت ہیں, کیا پاکستان کو اس پیس پلان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا. دوستو, اپنی رائے دیجیے گا. آپ کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.